اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ درس تفسیر قرآن کریم۔ آج ہم سورہ فرقان کی آیت نمبر 58 سے ترجمہ اور مختصر تفسیر بیان کریں گے۔ ان آیات میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ کس صفات کی حامل ذات پر بھروسہ کرنا چاہیے اور جس ذات پر انسان توکل کر رہا ہے اس کی کیا خصوصیات ہونی چاہیے اور کیا صفات ہونی چاہیے۔ اور پھر خداوند متعال نے ان آیات میں زمین اور آسمان کی خلقت کے متعلق فرمایا کہ ان کو کتنی مدت میں اللہ نے خلق فرمایا ہے۔ آیت نمبر 58 میں ارشاد باری تعالی ہو رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم وتوکل علی الحی الذی لا یموت، اس خدا پر بھروسہ رکھ جو کبھی نہیں مرے گا، ایسا حی ہے جس کو کبھی موت نہیں ہے، وسبح بحمدہ، اور اس کی تسبیح اور حمد بجالا، وکفا بہ بذنوب عبادہ خبیرا، اور یہ کافی ہے کہ وہ اپنے بندوں کے گناہوں سے آگاہ ہے۔ اسے کسی شاہد کی ضرورت نہیں ہے، اسے کسی بتانے والے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس آیت میں پیغمبر گرامی اسلام کو اللہ تعالی اپنی ایک پناہ گاہ کا بتا رہا ہے کہ تجھے کس پر بھروسہ کرنا چاہیے، تجھے اپنی کون سی پناہ گاہ پر تکیہ کرنا چاہیے۔ فرمایا توکل کر اس ذات پر جس کی خصوصیت یہ ہے کہ جو حی ہے اور اس کو کبھی موت آنے والی نہیں ہے، وہ ذات جو کبھی فنا ہونے والی نہیں ہے، اور اسی کی تسبیح بجالا، اسی کی تقدیس کر اور اسی کی نعمات کا شکر بجالا۔ اور اللہ کے لیے یہ کافی ہے کہ وہ اپنے گناہگار بندوں کے حالات سے آگاہ ہے۔ خدا کے لیے کوئی کسی مخبر کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ آ کر ان گناہگار بندوں کے گناہوں کے متعلق خدا کو آگاہ کرے، بلکہ یہ لوگ، یہ مشرکین، یہ کفار، ان سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تیری پناہ گاہ تیرا رب ہے، اور یہ جو جتنی بھی سازشیں کریں، تیرا رب ان کی سازشوں سے، ان کے ہیلوں سے، ان کی چالوں سے آگاہ ہے، وہی تجھے ان سے محفوظ رکھنے والا ہے۔ اور پھر آگے مزید صفات بتائی ہیں، الذی خلق السماوات والارض، وہ ذات جس پر تجھے بھروسہ کرنا چاہیے وہ ہے کہ جس نے زمین اور آسمان کو خلق فرمایا، وما بینہما، اور جو مخلوقات اس زمین اور آسمان کے درمیان میں ہیں انہیں بھی اس نے خلق فرمایا۔ کتنے عرصے میں؟ فی ستۃ ایام، 6 دنوں میں۔ بعض مفسرین نے یہ خیال ظاہر کیا ہے کہ یہاں پر دنوں سے مراد مراحل ہیں، یعنی 6 مرحلوں میں اللہ نے اس کائنات کو خلق فرمایا ہے۔ ہر ایک مرحلے پر کتنا عرصہ لگا، ظاہر ہے کہ یہ کائنات بنی، یہ آنن فانن نہیں بن گئی، بلکہ اس کائنات کو ایک ترتیب کے ساتھ بنایا گیا، علل و اسباب کے تحت وجود میں لایا گیا، اور اس کے مختلف مراحل بنائے گئے، اور مرحلہ بمرحلہ اس کائنات کو خلق کیا گیا۔ حالانکہ قدرت خداوند متعال اس سے بالا تر ہے کہ وہ ایک آن میں، ایک لحظے میں اس کائنات کو خلق کر سکتا ہے، لیکن اس ذات نے مرحلہ بمرحلہ اس کائنات کو خلق فرمایا۔ ثم استوى علی العرش، پھر وہ ذات عرش پر متمکن ہو گئی، عرش قدرت پر، یعنی اس نے اس کائنات کے نظام کو چلانا شروع کیا۔ الرحمن فاسأل بہ خبیرا، وہ خدائے رحمان ہے، اسی سے طلب کرو کیونکہ وہی ہر چیز سے آگاہ ہے۔ یہاں پہ طلب سے مراد علم ہے، سوال ہے کہ اسی کی بارگاہ میں انسان دستے سوال بلند کرے کہ
کہ جو اس پوری کائنات کا خلق کرنے والا ہے، جس نے اس کائنات کو بنایا، کائنات کی ایک ایک چیز کو اس نے خلق فرمایا، اس سے بہتر کوئی اس کائنات، اس جہان کے متعلق علم نہیں رکھتا، لہذا اسی کے در سے ہی انسان کو سوال کرنا چاہیے۔ یہاں پر میں ان آخری 2 آیات کی روشنی میں چند نکات کی طرف توجہات مبذول کرانا چاہوں گا کہ اللہ نے کس پر بھروسہ کرنے کی تاکید فرمائی ہے۔ سب سے پہلے فرمایا وہ اس ذات پہ بھروسہ کرو جو زندہ ہو، جو حی ہو، جس کو موت نہ آنے والی ہو، جس کو فنا نہ ہو، جس کو فنا ہو، جس کو موت آنے والی ہو۔ انسان اس پر کس طرح بھروسہ کر سکتا ہے کہ جو اپنے آپ کو فنا ہونے سے نہ بچا سکے، پس یہ اپنے ہاتھوں سے بتوں کو تراش کر ان کے سامنے جھکنے والے، یا اپنے تخیلات کی بنیاد پر اپنے خداؤں کا چناؤ کرنے والے اس بات کی طرف توجہ کریں کہ ہر چیز نے فنا ہو جانا ہے، اور اگر کسی چیز نے باقی رہنا ہے تو وہ اللہ کی ذات ہے، لہذا جس چیز کو فنا ہے وہ کبھی بھی مضبوط پناہ گاہ انسان کے لیے نہیں بن سکتی۔ دوسرا نقطہ یہ ہے کہ وہ حیات جاودانی کی مالک ذات ہو جس پر انسان بھروسہ کر رہا ہو، ورنہ انسان کا ذہن متزلزل ہو جائے گا اس ذات کو دیکھ کر جو ہمیشہ کے لیے نہیں ہے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ جس پر انسان بھروسہ کر رہا ہے اس کا علم ہر چیز پر حاوی ہو، وہ علم میں سب سے آگے ہو، اس کے پاس معلومات زیادہ ہوں، اور وہ ہر چیز کے متعلق ہر آنے والے خطرے سے، ہر آنے والی بات سے سب سے بہتر آگاہ ہو اور باخبر ہو، اور دشمنوں کی چالوں اور سازشوں کو بہتر انداز میں جان سکتا ہو۔ اور 5ویں خصوصیت اس ذات کی یہ ہونی چاہیے کہ کائنات کی حاکمیت اس کے ہاتھ میں ہو۔ ہم سب یہ بہتر جانتے ہیں کہ ان خصوصیات کی مالک ذات فقط اور فقط اللہ کی ذات ہے، اللہ کے علاوہ اور کوئی ذات نہیں ہے جو ان صفات کی مالک ہو اور جس میں یہ صفات پائی جائے۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں اس قرآن کریم کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔